بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں امام اہل سنت تاجدار بریلوی حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، جلد اول ہے، امام احمد رضا اکیڈمی سالہ بریلی سے چھپی ہے۔ بہت شاندار کتاب ہے۔ تفسیر علم شاہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ کتاب منگواتے کیوں نہیں ہیں، پورے ہندوستان میں منگوائیں، خاص طور سے جاورا والے اور ادے پور والے اور ناسک والے پوربندر والے اس کتاب کو منگوائیں، اور اندور والے بھی۔ جب تک یہ کتاب نہیں منگوائیں گے آپ کے ذہنوں میں اسی طرح کی باتیں گھسی رہیں گی، دیوبندی بریلوی الیہدی مودودی، یہ سب فالتو کی باتیں گھسی رہیں گی۔ دیکھو آپ صفحہ نمبر 34 ہے، یہ لکھا ہوا ہے، سینہ کی فراق و کشادہ کرنے سے عبارت ہے۔ پروردگار عالم نے اس جناب کو شیطان کے وسوسوں سے، کہ لکھا نا، مورد ضیق صدر ہیں، محفوظ رکھا، چنانچہ وارد ہوا اسلم شیطان ہو، یعنی آپ کا شیطان فرما بردار یا مسلمان ہو گیا۔ دیکھو یہ لفظ مسلمان لائق غور ہے، مسلمان ہو گئے تو مسلمان تو جنت میں ہی جائے گا۔ تو یہ کس کے بارے میں دیکھو آپ، یعنی آپ کا شیطان فرما بردار یا مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھو اس کی تفصیل ہے، اسلم شیطان ہو، اسلم معنی تسلیم کرنا بھی ہے، تو حضرت نے دو معنی لکھے، یعنی آپ کا شیطان فرما بردار یا مسلمان ہو گیا۔ تو ان باتوں کو بحث نہیں بنانا چاہیے، ایسے دیوبند والا اگر لکھ دیتا تو اب تک اس کو جانے کیسے کیا بنا دیتے کہ ارے دیکھو ایسا لکھ دیا، شیطان کو مسلمان لکھ دیا، شیطان کو مسلمان لکھ دیا، لکھا نا، یعنی آپ کا شیطان فرما بردار یا مسلمان ہو گئے۔ صفحہ نمبر 34 تفسیر ہمیشہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب دیکھو آپ، یہ حضرت نے قرآن کی آیتیں بہت زیادہ لکھی ہیں اور حدیث شریف بہت لکھی ہے۔ اب دیکھو میں آپ کو اور بتا رہا ہوں، آپ کو میں خاص بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ جو نفرتوں کا بازار گرم کر رکھا ہے اس سے بعد آیا۔ نفرتوں کا بازار بہت زیادہ گرم کر دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج ایک قوم پر گزرا کہ ہونٹ ان کے آگ کی قینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں۔ جبریل نے گزارش کیا کہ یہ تمہاری امت کے واعظ ہیں، تقریر کرنے والے ہیں، کہ خود نہیں کرتے، یعنی عمل نہیں کرتے، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، یعنی 50,000 روپے کی تقریر کا لیتے ہیں، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں، مسواک شریف نہیں کرتے ہیں، اور رات دن سنی وہابی کرتے رہتے ہیں، اور یا تو فاضل بریلوی کے چرچے کرتے ہیں، بس نہ حضرت خالد بن ولید کا چرچا کرتے، نہ حضرت عمر فاروق کا، نہ حضرت عثمان غنی کا، نہ حضرت علی مرتضیٰ کا، نہ حضرت امام حسن عسکری کا، نہ حضرت امام باقر کا، نہ حضرت امام جعفر کا۔ ان لوگوں کے دیکھو لکھا نا، ہونٹ کاٹے جائیں گے ایسے لوگوں کے، اسی طرح کے جو لوگ بے عمل ہوں گے۔ یہ لکھا، بعض محققین کہتے ہیں، یہ صفحہ 88، بعض محققین کہتے ہیں جس شہر کا عالم لوگوں کو وعدہ رحمت سے خوش دل کرتا ہے، یہ سے کی جگہ ہے آ گیا، وعدہ رحمت سے خوش دل کرتا ہے اور خدا کے قہر اور بے پرواہی سے نہیں ڈراتا، وہاں ابلیس کی حاجت نہیں، یعنی شیطان کی جانے کی ضرورت نہیں اس بستی میں، وہ عالم ہی گمراہ کرنے کو کافی ہے، جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ دلائے، اللہ سے ڈرائے نہیں، تو پھر وہ عالم ہی، ایسی جگہ وہ عالم ہی کافی ہے، شیطان کی جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لکھا وہاں ابلیس کی حاجت نہیں ہے، شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 88۔ اور آج کل کے مولوی ملا زیادہ تر ایسی تقریر کر رہے ہیں کہ جمعے کی نماز جو پڑھ رہے ہیں لوگ باغ، وہ ان مولویوں کی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈراتے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کتنا اللہ سے ڈراتے تھے کہ آپ کی تقریر میں جنات اور انسان مر جاتے تھے، ان کی تقریر سے تو مکھی مچھر کھٹمل تک نہیں مرتا ہے۔ یہ مولوی ملاؤں کی تقریر سے، ان لوگوں کے تقریر سے کیا مرتا ہے؟ دل مر جاتا ہے، زیادہ ہنساتے ہیں تو دل مر جاتا ہے۔ فتوے میں یہ صفحہ نمبر 89، فتوے میں کمال احتیاط کرے، کسی کی رعایت و جانبداری ہو، خدا کے سوا کسی کی رضامندی خوشی سے کام نہ رکھے، اور ضعیف روایتوں کو اختیار نہ کرے۔ حارث معاشنی فرماتے ہیں کہ عالم سے قیامت کے روز 3 سوال ہوں گے، فتویٰ علم کے مطابق دیا یا نہیں، اور صحیح دیا یا نہیں، اخلاص کے ساتھ دیا یا نہیں، 3 سوال ہوں گے مفتی سے قیامت کے روز۔ دیکھو کتنی بہترین باتیں اس تفسیر علم شاہ میں ہیں۔ یہ دیکھو اب جو لوگ کمزور روایتیں سناتے ہیں، یہ صحیح روایت ثابت، آپ پر وہی نازل ہوئی، ایک آواز مثل آواز جو دیکھ کے آپ کے سینے سے نکلتی اور رنگ چہرے مبارک کا متغیر ہو جاتا۔ اب خاص بات یہ بتا رہا ہوں،
فتح مکے کے روز جب مولا علی نے درخواست کی کہ آپ میرے کندھوں پر پاؤں رکھ کر بتوں کو کعبے کی چھت سے اتار لیجئے اور تصویریں مٹا دیجئے، منظور نہ فرمائی کہ خیبر شکنی اور بات ہے اور بار نبوت اٹھانا اور بات۔ حضرت علی میں یہ قوت کہاں تھی کہ بار گرا نبوت کا اپنے کندھے پر اٹھاتے؟ اس لیے ان سے فرمایا کہ تم ہی میرے کندھے پر چڑھ کر بت گرا دو، تصویریں مٹا دو۔ دیکھ لیا آپ نے۔ اب بہت سے لوگ جو غوث پاک کا واقعہ سناتے ہیں معراج شریف والا، وہ میں نے اس لیے سنا۔ دیکھو، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے پیغمبر دیکھ لو، یا فاضل بھائی ترجمہ کرتے ہیں اے نبی کا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی۔ انہوں نے ترجمہ کیا اے پیغمبر، خدا اور جو تیرے پیرو مسلمان ہیں تجھ کو کفایت کرتے ہیں۔ دیکھو آپ، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، امام مسجد نبوی کا مسلمان ہونا، مومن ہونا، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ نصرت بالرعب، اللہ نے میری رعب کے ذریعے مدد فرمائی، مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی دوری تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب رہتا ہے۔ آج ہمارے اوپر کلیکٹر کا رعب رہتا ہے، اس کے سامنے لوگ نہیں کھڑے ہو پاتے، تو مسجد نبوی کا امام کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ اب دیکھیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یعنی اے ابھی میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوئے، سب معاف کیے۔ یہ صفحہ 114، صفحہ 115 سورہ فتح کی پہلی آیت، انا فتحنا۔ ترجمہ دیکھ لو آپ، جلدی بتا رہا ہوں۔ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا نظام، چلاوے تجھ کو سیدھی راہ، فاضل بریلوی کیا دکھاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ دیکھو ترجمے کی بات ہے، یہ دیکھو یہ روایت اگر دیوبندی لکھ دیتے تو فتح لگا دیتے صفحہ 117 میں۔ اب یہ وجہ کا بالم فاضل، اور پایا تجھے رابولہ، پھر تجھے راہ بتایا۔ اس لیے یہ کتاب خریدو اور ہر جگہ پڑھو آپ۔